اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، جب تم اذان سنو تو وہی کلمات کہو جو مؤذن کہتا ہے، پھر میرے اوپر درود پڑھو، بے شک جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے، پھر میرے لیے وسیلہ کی دعا کرو، کیونکہ وہ جنت میں ایک ایسا مقام ہے جو اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے صرف ایک بندے کو حاصل ہوگا، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ بندہ میں ہوں، اور جو شخص میرے لیے وسیلہ کی دعا کرتا ہے اس کے لیے شفاعت واجب ہو گئی۔ یہ اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آتی محمد الوسیلہ، یہ لفظ، اور وسیلہ کیا ہے؟ جنت کا ایک خاص مقام جو صرف ایک شخص کو جنت میں ملے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں، اور جو میرے لیے وسیلہ کی دعا کرے گا میری شفاعت اس کے لیے واجب ہوگی۔ اور آپ دیکھیں کہ بات تو کہ اچھا چھوٹی سی بات ہے، چلیں ہم ہر اذان کے بعد پڑھ دیں گے وسیلہ کی دعا، لیکن بات یہ ہے یہ وہی پڑھ سکتا ہے یا اسی کو توفیق ہوتی ہے کہ جو نماز کے لیے انتظار میں ہو اور اذان کے لیے انتظار میں ہو، اور پھر اذان ہو رہی ہو تو اسے سنے بھی، اس کے سننے کا اہتمام بھی کرے اور اس کو جواب دے، اور پھر آخر میں یہ دعا بھی پڑھے، کیونکہ جب تک یہ پورا عمل نہیں ہوتا صرف بیچ میں ایک وسیلہ کی دعا پڑھ کے کام نہیں چلتا، کیونکہ یہ پورا پروسیجر ہے جس کی ابتدا انسان کی اس توجہ سے ہوتی ہے جو انسان نماز کی طرف کرتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اذان سنو تو وہی کلمات کہو جو مؤذن کہتا ہے، یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر، صرف حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کا جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور پھر اس کے بعد حضرت جابر کی روایت ہے، ان سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اذان سنے اور یہ کلمات کہے، اے اللہ اس دعوت کاملہ کے رب، یہی دعا اللہم رب هذه الدعوۃ، اے اس قائم ہونے والی نماز کے رب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما، اور آپ کو مقام محمود عطا فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، یعنی جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے قیامت کے دن اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اچھا آخر میں نا عموماً ہم لوگ اس دعا میں اضافہ کرتے ہیں ورزقنا شفاعتہ یوم القیامت انک لا تخلف المیعاد، یہ مسنون الفاظ نہیں ہیں، یہ ہم نے خود ایڈ کر لیے ہیں۔ شاید اس حدیث کے جواب میں لوگوں نے اس کو اضافہ کر لیا کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، جو شخص اذان سنے اور کہے میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، میں راضی ہوا اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر، اور اسلام کے دین ہونے پر، تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، یہ دعا ویسے بھی صبح شام 3 دفعہ فرض نماز کے بعد پڑھ لینی چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی، یعنی اذان کے بعد جب جواب دے کے انسان دعا کرتا ہے اپنے لیے یا کسی مقصد کے لیے، اور یہ وقت باقی رہتا ہے اقامت تک، یعنی جب تک نماز کھڑی نہیں ہو جاتی، تو اس دعا کو رد نہیں کیا جاتا، یعنی قبولیت کا درجہ پاتی ہے۔ اگلا باب ہے باب فضل الصلوات، نمازوں کی فضیلت کا بیان۔ قال اللہ تعالی ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بے شک نماز روکتی ہے انسان کو بے حیائی اور گناہ سے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل منہ کل یوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قال لا يبقى من درنه شيء، قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، تمہارا کیا خیال ہے کہ تم میں سے کسی شخص کے دروازے کے پاس سے ایک نہر بہتی ہو اور وہ شخص روزانہ 5 مرتبہ اس نہر میں غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر کچھ میل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ نے عرض کیا اس پر تو میل نہیں رہے گا۔
فرمایا 5 نمازوں کی مثال بھی ایسی ہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. یعنی انسان گناہوں سے اس طرح دھل جاتا ہے جیسے دن میں 5 دفعہ نہانے سے انسان کا جسم ہر طرح کی میل کچیل سے پاک ہو سکتا ہے. حضرت جابر سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازوں کی مثال ایک لبالب نہر کی مانند ہے جو تم میں سے کسی کے دروازے کے ساتھ بہہ رہی ہو اور وہ روزانہ 5 مرتبہ اس میں غسل کرتا ہو. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے کسی عورت کا بوسہ لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو اس کی اطلاع دی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، نماز قائم کرو دن کے دونوں کناروں اور رات کے کچھ حصے میں، بے شک نیکیاں بدیوں کو ختم کر دیتی ہیں. اس آدمی نے عرض کیا کیا یہ میرے لیے ہے؟ فرمایا یہ میری ساری امت کے لیے ہے کہ اگر ان سے کوئی ایسا کبیرہ گناہ بھی ہو جائے، کوئی حرام فعل بھی سرزد ہو جائے، کیونکہ انسان ہے اور انسان سے خطائیں ہو سکتی ہیں، اور پھر اسے ندامت ہو تو اس کا جو کفارہ ہے وہ نمازیں ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان ایسے کسی فعل پر مداومت اختیار کرے کہ ٹھیک ہے اس کے بعد نماز پڑھ کے میں معافی کروا لوں گا. یہ ایسا ہے کہ انسان سے انسان ہونے کے ناطے خطا ہو جائے اور پھر اس سے توبہ استغفار کر لے، کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اپنے گناہوں پر وہ اصرار نہیں کرتے، ان کو اپنی ہیبٹ نہیں بناتے. اگلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں اور 1 جمعہ دوسرے جمعے تک اپنے درمیان والے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں جب تک کہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ کیا جائے، یعنی چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہے وہ انسان کے معاف ہوتے رہتے ہیں. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، جس مسلمان پر بھی فرض نماز کا وقت آ جاتا ہے اور وہ عمدگی سے وضو کرتا ہے اور خشوع و خضوع سے نماز ادا کرتا ہے. خشوع کا مطلب ہوتا ہے دب جانا، اپنے اندر عاجزی پیدا کرنا، جسمانی طور پر بھی اور اپنے دماغ کو بھی اور دل اور نیت کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف جھکا لینا، تو وہ نماز اس کے گزشتہ گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے جب تک کہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ کیا جائے، اور یہ ہمیشہ کے لیے ہے. اب آپ دیکھیں کہ جو نماز انسان کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے وہ نہیں کہ جس میں پڑھ کے پتہ ہی نہیں چلے پڑھا کیا تھا، اور پڑھتے ہوئے بھی انسان وہی پچھلی باتیں دہراتا رہے. فرمایا کہ عمدگی سے وضو پہلی شرط، اور آپ یہ یاد رکھیں کہ جتنا اچھا انسان وضو کرتا ہے اتنی ہی نماز اچھی ہوتی. اگر وضو میں کوئی کھٹک باقی رہ جائے تو نماز بھی بے چینی میں گزرتی ہے. اور خشوع و خضوع سے نماز ادا کرے، یعنی انسان پوری طرح اللہ کے آگے جھک جائے اور ملامت کرے اپنے آپ کو اور اپنے عجز و انکساری کا اظہار کرے، تو ایسی نماز جو ہے وہ کفارہ بنتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں یا حدیث میں نماز پڑھنے کا لفظ کہیں نہیں آتا. ہمارے یہاں اردو میں پڑھنے کا لفظ زیادہ آتا ہے، جبکہ وہاں پر قائم کرنے کا لفظ آتا ہے. اور قائم کرنا کیا ہوتا ہے کہ کسی پڑی ہوئی چیز کو اٹھا کھڑا کرنا اس حال میں کہ وہ اپنی اصل پوزیشن میں آ جائے، اس کی اصل حیت جو ہے وہ واضح ہو جائے. باب فضل صلاۃ الصبح والعصر، صبح اور عصر کی نمازوں کا بیان. حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح اور عصر کی نمازیں ادا کی وہ جنت میں داخل ہو گیا. اور صبح کی تو آپ کو پہلے بھی معلوم ہے کہ مشکل نماز ہے، اور عصر کی اس لیے کہ وہ دن کے اختتام کا وقت ہوتا ہے اور عموماً انسان اپنے کاموں کو مکمل کرتے کرتے اس میں تاخیر کر دیتا ہے یا اس کی طرف سے غافل ہو جاتا ہے. اسی لیے قرآن پاک میں والعصر خاص طور پر اس وقت کی قسم کھائی گئی. حضرت ابو زہیر عمارہ بن رویبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، وہ شخص جہنم میں داخل نہیں ہوگا جس نے طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے نمازیں ادا کی، یعنی صبح اور عصر کی نمازیں. حضرت جندب بن سفیان سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے صبح کی نماز ادا کی وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہے، وہی حفاظت جو شیطان کی شر وغیرہ سے. اور اے ابن آدم ہوشیار، اللہ تجھ سے اپنی حفاظت کے سلسلے میں کوئی باز پرس نہ فرمائے کہ میں نے تو تجھے پروٹیکشن دی تھی، پھر تو نے اس نعمت کا کیا شکر ادا کیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات اور دن کے فرشتے تمہارے پاس باری باری آتے ہیں اور صبح اور عصر کی نمازوں میں وہ جمع ہو جاتے ہیں. پھر جن فرشتوں نے تمہارے اندر رات گزاری وہ اوپر جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ خود سب کچھ جانتے ہیں، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ تو وہ عرض کرتے ہیں ہم نے ان کو اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے.
اور ہم ان کے پاس اس حال میں گئے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے. یعنی صبح اور عصر کی نمازوں پر فرشتوں کی خاص گواہی ہوتی ہے. حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے. آپ نے چاند کو دیکھا جس رات کے وہ بدر کامل بن چکا تھا، یعنی 14ویں کا چاند تھا، اور فرمایا بے شک تم اپنے رب کریم کو اسی طرح دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے بارے میں تمہیں کسی مشقت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. اور اگر تمہاری استطاعت میں ہو کہ تم طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے کی نمازوں میں مغلوب نہ ہو تو ایسا کیا کرو. اب اس میں 2-3 باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ مسلمان کے عقیدے کا حصہ ہے کہ قیامت کے دن بندہ مومن جو ہے وہ اپنے رب کو دیکھے گا، اور اس طرح دیکھے گا جیسے آسمان پہ 14ویں کے چمکتے ہوئے چاند کو دیکھتا، اور اس کو دیکھنے میں اسے کوئی دھوکہ نہیں ہوتا اور کوئی مشکل نہیں ہوتی. دوسری بات خاص طور پر یہ فرمائی گئی کہ تمہیں کسی مشقت کا سامنا نہیں ہوگا. آپ دیکھیں کہ دنیا میں جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے جب لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے تو کوئی کچلا جاتا ہے، تو کسی کو دھکا پڑتا ہے، اور کوئی پوری طرح دیکھ ہی نہیں سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ کو جو بادشاہ حقیقی ہے دیکھنے میں کسی کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی اور کوئی مشقت نہیں ہوگی. اور پھر فرمایا اور اگر تمہاری استطاعت میں ہو کہ تم طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے کی نمازوں میں مغلوب نہ ہو، صبح میں نیند سے، اور عصر میں بھی خاص طور پہ جب دن لمبے ہوتے ہیں اور سونے کے دن آ جاتے ہیں تو اس میں سوتے سوتے عصر جو ہے وہ عموماً تاخیر سے پڑھی جاتی ہے. فرمایا کہ اس میں مغلوب نہ ہو یا کسی اور کام سے مغلوب نہ ہو تو ایسا کرو. یعنی گویا انڈائریکٹلی اشارہ کر دیا کہ جو شخص اپنے رب کا دیدار چاہتا ہے وہ ان نمازوں کی خاص حفاظت کرے. اور ایک اور روایت میں ہے آپ نے 14ویں کی رات کو چاند کی طرف دیکھا. حضرت برائدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے اعمال ضائع ہو گئے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں بہت سے اعمال ایسے ہیں کہ جو اچھے اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں. بالکل ایسے جیسے انسان اچھی صحت مند غذا کھاتا ہے لیکن ساتھ ہی کچھ ایسی گلی سڑی چیزیں کھا لیتا ہے. مثلا اگر انگور ہیں آپ نے سارے فریش کھائے اور اس میں سے گلا سڑا بھی کھا گئے تو وہ جو فریش ہیں وہ مغلوب ہو جائیں گے اور جو گلا سڑا وہ غالب آ جائے گا اور سب کا اثر جو ہے وہ خراب کر دے گا. اور محاورہ بھی ہے کہ ایک مچھلی سارے جل کو گندا کر دیتی ہے. تو یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان بہت کچھ بھی اچھا کھائے لیکن تھوڑا سا زہر مرنے کے لیے کافی. تو اسی طرح انسان کی زندگی میں کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس کی بڑی بڑی نیکیوں کو ڈھا دیتے ہیں. سب سے پہلے تو اس میں شرک آتا ہے. قرآن پاک میں فرمایا کہ لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر تم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو سارے عمل ضائع ہو گئے. اسی طرح کفر جو ہے، انسان ایمان پر ساری زندگی گزار کر اگر کافر ہو کے مرتد ہوتا ہے تو سب نیکیاں جو ہیں اس کی برباد. اسی طرح منافقوں کے لیے کہا گیا کہ ان کی نیکیاں برباد. اسی طرح فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کے دین کے رستے سے کسی کو روکتے ہیں ان کے سارے اعمال برباد. جیسے سورۃ محمد کے شروع میں آتا ہے الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے. پھر اسی طرح غیبت جو ہے وہ بھی انسان کی نیکیاں برباد کرتی. حسد انسان کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے لکڑی سوکھی آگ کو کھاتی ہے. پھر اسی طرح خاص طور پر کچھ نمازوں کا قضا کرنا جو ہے وہ بھی انسان کے باقی اچھے اچھے کاموں کو ضائع کر دیتا ہے. کیونکہ بعض اوقات انسان کہتا ہے نا کہ جی میں نے اور بہت صدقہ خیرات کیا یا اور بڑے لوگوں کی خدمت کے کام کیے ہیں تو کیا ہوا جو نماز نہیں پڑھی. نہیں، لوگوں کا حق اپنی جگہ اور اللہ رب العزت کا حق اپنی جگہ. مثلاً آپ دیکھیں کہ آپ کیا دنیا میں کسی کو کسی کا حق دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو جو اتنا حق دے دیا اگر دوسرے کو نہ دوں گی تو کیا ہوگا. نہیں، مثلاً آپ کے 2 بچے ہیں اور آپ ایک ہی کو سب کچھ دے دیں اور دوسرے کو کچھ نہ دیں اور کہیں میں نے تو دینا تھا ایک کو دے دیا ہے، اگر دوسرے کو نہیں ملا تو کیا ہوا. نہیں، ہر ایک کا اپنا حق ہے. ایک کا دے کر دوسرے کا حق ختم نہیں کیا جا سکتا. اللہ تعالیٰ کا حق دے کے بندوں کا حق ختم نہیں ہو سکتا کہ کوئی کہے میں نماز پڑھتا ہوں کیا ہوا اگر بندوں کے ساتھ میں کچھ برائیاں کر لوں. اس کی بھی اجازت نہیں. اور اس کی بھی اجازت نہیں کہ انسان کہے کہ اچھا میں بندوں کے ساتھ جو اچھا سلوک کر رہا ہوں اس لیے اگر کیا ہوا نماز روزے میں تھوڑی میں کمی کر لوں. ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر. مثلاً آپ جیسے کھانے کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی بیلنس ڈائٹ ہو. اسی طرح آپ اپنے لباس کے اندر، اپنی نیند کے، اپنی ساری زندگی کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ بے اعتدالی کا نتیجہ جو ہے وہ نقصان دہ ہوتا ہے. تو اسی طرح
اللہ تعالیٰ اور بندوں کے حق میں اعتدال برتنا ضروری ہے. نہ تو انسان اللہ کے حقوق میں اتنا آگے نکل جائے کہ بندوں کے مغلوب ہو جائے، اور نہ بندوں کے حق میں اتنا آگے نکل جائے کہ اللہ تعالیٰ کا حق نہ دے سکے انسان. دونوں میں اعتدال ضروری ہے، اور یہی انسان کے لیے فائدہ مند چیز ہے. مساجد کی طرف چلنے کی فضیلت کا بیان. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح یا شام کو مسجد کی طرف جاتا ہے تو جب بھی وہ مسجد کی طرف جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مہمانی تیار فرماتا ہے. یعنی وہ جہاں مسجد میں رہا ہوتا ہے لیکن اس کے لیے وہاں پر مہمانی کی چیزیں تیار ہو رہی ہوتی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے گھر میں طہارت حاصل کرے اور پھر اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر یعنی مسجد کی طرف جائے تاکہ اللہ تعالیٰ کے فرائض میں سے کوئی فرض ادا کرے، تو اس کے مسجد کی طرف اٹھائے ہوئے قدموں میں سے ایک قدم پر اس کی ایک خطا معاف ہوگی اور دوسرے قدم پر اس کا درجہ بلند ہوگا. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا، انصار میں سے ایک آدمی تھا، میں نہیں جانتا کہ کوئی شخص اس کی نسبت مسجد سے زیادہ دور رہتا ہو اور اس کی کوئی نماز قضا نہیں ہوتی تھی. اس سے کہا گیا، اگر تم ایک گدھا خرید لو جس پر سوار ہو کر تم تاریکی اور گرمی میں آ سکو تو بہتر ہے. اس شخص نے کہا، میں یہ نہیں چاہتا کہ میرا گھر مسجد کے پاس ہو، میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں مسجد کی طرف آؤں یا مسجد سے واپس اپنے گھر کی طرف لوٹوں تو میرا یہ چلنا لکھا جائے، یعنی اعمال نامے میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تمام ثواب اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے جمع فرما دیا ہے. یعنی مختلف طریقے ہیں ثواب کمانے کے، اصل بات نیت کی ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا، مسجد کے ارد گرد کچھ قطعات زمین خالی ہو گئے تو بنو سلمہ نے ارادہ کیا کہ مسجد کے قریب منتقل ہو جائیں. یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے ان سے فرمایا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم مسجد کے قریب منتقل ہونے کا ارادہ رکھتے ہو. انہوں نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ ارادہ رکھتے ہیں. تو آپ نے فرمایا، اے بنو سلمہ، اپنے گھروں میں رہو، تمہارے قدموں کے نشانات لکھے جائیں گے. اپنے گھروں میں رہو، تمہارے قدموں کے نشانات لکھے جائیں گے. انہوں نے کہا، ہمیں یہ بات پسند نہیں کہ ہم اپنے گھروں سے منتقل ہوں. یعنی آپ نے تاکیداً 2 مرتبہ فرمایا کہ جہاں ہو وہیں بہتر ہو تاکہ کچھ فاصلہ رہے مسجد تک اور آنے جانے کا ثواب رہے. حضرت ابو موسیٰ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سے نماز کا زیادہ ثواب اس شخص کو ملتا ہے جو ان میں سے زیادہ دور سے نماز کے لیے چل کر آئے، اور پھر اسے جو اس کے بعد زیادہ دور سے آئے. اور جو شخص نماز کا انتظار کرتا ہے حتیٰ کہ امام کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرتا ہے، اس کو اس سے زیادہ ثواب ملتا ہے جو اکیلے نماز پڑھے اور پھر سو جائے، یعنی پہلے ہی پڑھ لے یا الگ پڑھ لے. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، تاریکیوں میں مسجدوں کی طرف زیادہ چلنے والوں کو قیامت کے دن نور کامل کی بشارت سنا دو. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جس سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے، درجات کو بلند فرما دے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور فرمائیے. آپ نے فرمایا، اچھی طرح وضو کرنا، جبکہ وضو کرنا تکلیف دہ ہو، مسجدوں کی طرف زیادہ چلنا، اور نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا. بس یہی رباط ہے، یہی رباط ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ مسجدوں میں جانے کا عادی ہے تو اس کے ایمان کی گواہی دے دو. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، رواہ الترمذی، کہ بے شک آباد کرتا ہے مساجد کو وہی شخص جو ایمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر. یعنی یہ ایمان کی علامت ہے کہ انسان مسجدوں کی آبادی کی فکر کرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا
هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللهم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک اللهم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا رب العالمین، جو کچھ ہم نے پڑھا ہے ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما، ہمیں شیطان کے وسوسوں اور شیطان کے شر سے محفوظ کر دے. یا رب العالمین، ہمیں اپنا قرب نصیب فرما، ہمیں جسمانی اور روحانی پاکیزگی نصیب فرما، ہمیں اپنے دیدار کا شرف نصیب فرما. یا رب العالمین، تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر پر پانی نصیب فرما. یا رب العالمین، تو ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما. یا اللہ، ہماری اولاد کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرما، انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یا رب العالمین، تو ہماری تمام مشکلات کو آسان کر دے. یا اللہ، تو ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے اور تو ہم سے راضی ہو جا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الہی آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.